کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دلالت النص کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور اس کے اندر بیان کیا گیا تھا حکم کا منصوص علیہ کے لیے علت ہونا یہ لغتاً معلوم ہو، نہ کہ اجتہاداً اور نہ استنباطاً۔ یعنی اگر کوئی لغت کی جاننے والا ہے اور وہ مجتہد بھی نہیں ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو لانے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے اف کہنا، یہ یہاں پر تھا کہ اف کہنا اس لیے ہے کہ لغت کو جاننے والا سمجھ جائے گا پہلی مرتبہ سن کر کہ اف کے حرام ہونے کا اس وجہ سے ہے کہ والدین سے تکلیف کو دور کیا جائے۔ اور اس کا حکم کیا تھا، اس کا منصوص علیہ کی حکم یہ تھا کہ جہاں جہاں حکم منصوص علیہ کی علت پائی جائے گی وہاں حکم بھی پایا جائے گا، لہذا جہاں جہاں منصوص علیہ نص کی علت نہیں پائی جائے گی وہاں وہاں حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ اب یہ ساری کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے آگے چل کے کہ جہاں جہاں جو ہے حکم کی علت نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر وہاں پر کیا ہے وہ حکم بھی جو ہے نہیں پایا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے دلالت النص سے ثابت ہوتی ہے، اور پھر وہ اشارت النص یا اقتضاء النص کے پہلے عبارت النص سے ثابت ہوتی ہے، پھر وہ دلالت النص کے طور پر اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ کہہ رہے ہیں ثم دلالت النص بمنزلۃ النص، کہہ رہے ہیں پھر دلالت النص، دلالت النص یہ جو ہے نص کے درجے میں ہے۔ دلالت النص نص کے یعنی عبارت النص کے درجے میں ہوتی ہے، حتی صح اثبات العقوبۃ، یہاں تک کہ اس سے جو ہے سزاؤں کو ثابت کرنا صحیح ہوتا ہے۔ دلالت جیسے عبارت النص نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے، اس سے جو ہوتی ہے احکام مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے کیا ہونے کی وجہ سے، اس کے قطعی ہونے کی وجہ سے، ایسی دلالت النص بھی قطعی ہوتی ہے اور اس سے بھی احکام کیا ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی چیز ظنی ہوگی تو ظنی سے احکام ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ ظنی میں جو ہوتا ہے ایک طرح سے شبہ ہوتا ہے، اور شبہ سے جو ہوتے ہیں وہ احکام رفع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ حدود اور شبہات، حدود کیا ہو جاتے ہیں، شبہات سے ختم ہو جاتے ہیں، لہذا اگر یہ ظنی ہوتی تو اس سے کیا ہوتے ہیں، احکام ثابت نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جو ہے اس سے جو ہے عبارت دلالت النص سے احکام جو ہو جاتے ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہاں پر دیکھیں کہ بیان فرماتے ہیں ثم دلالت النص بمنزلۃ النص، پھر دلالت النص جو ہے یہ نص کے درجے میں ہے، حتی صح اثبات العقوبۃ، یہاں تک کہ سزاؤں کو ثابت کرنا صحیح ہوتا ہے دلالت النص کے طریقے پر، کیونکہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے الحدود والقصاص تندرع بالشبہات، کیونکہ حدود اور قصاص جو ہیں وہ شبہات سے زائل ہو جاتے ہیں، لہذا اگر یہ ظنی ہوتی تو شبہات زائل کیا ہو جاتے، حدود زائل ہو جاتے، تو اس سے زائل نہیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے کہ دلالت النص ہوتی ہے، دلالت النص یہ ہوتی ہے کہ روزے کا جو یہ ایک حدیث پاک آئی کہ حدیث پاک میں ہے کہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے جو ہے زنا کر لیا تھا اور وہ محسن تھے، شادی شدہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا، حاشیے میں لکھی ہوئی حدیث۔ اب ان کو رجم کیا گیا، یہ ثابت ہے کس سے، عبارت النص سے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ صحابی تھے یا وہ عربی تھے یا وہ محسن تھے، اس وجہ سے ان کو
کیا گیا، اس ایسا کوئی نہیں کہ صحابی تھے ان کو رجم کیا گیا، بلکہ ایک حدیث عبارت النص سے یہ سمجھ میں آیا تھا کہ ان پہ حکم لگایا گیا تھا۔ اب یہاں جہاں اس طرح کے معاملے پائے جائیں گے لوگوں پر، انہی پر کر کے کیا کر جائے گا، دوسروں پر بھی حکم لگایا جائے گا۔ تو پہلے میں عبارت النص سے حکم ثابت ہوا، لہذا دوسرے بھی اگر کوئی محسن پائے جائیں گے ان پر بھی کیا یہ حکم۔ تو دیکھیں حکم کی علت کیا تھی؟ حکم کی علت تھی کہ محسن ہونا اور زنا کرنا، یہ حکم کی علت تھی، لہذا یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی جس شخص کے اندر، اس کا بھی حکم مرتب ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی جو بھی شادی شدہ ہوگا اور وہ زنا کر لے گا، وہ حکم کی علت اس پر بھی لوٹے گی اور اس پر حکم بھی وہی وارد ہوگا اس پر۔ تو یہ اس لیے رجم کیا گیا، ثابت ہے عبارت النص سے، لہذا اس کے علاوہ جو بھی اب زنا کرے گا محسن ہو تو اسے بھی کیا ہو، دلالت النص کے طور پر کیا کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، کیونکہ ان پر جو ہے عبارت النص کے طریقے پر کیا گیا تھا، اب جتنے اب دوسرے ہوں گے ان پر کیا کیا جائے گا، دلالت النص کے طریقے پر۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح ہمارے اصحاب نے فرمایا وجبت الکفارۃ بالوقاء بالنص، کفارہ جو واجب ہوگا انسان پر جماع کے ذریعے سے، عبارت النص کے ذریعے۔ اگر کوئی انسان جو ہے حالت روزہ میں اپنی بیوی سے جماع کر لے، جو چیز اس کے لیے حلال تھی اس کو حرام کر دیا گیا، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے جماع کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہوگا نص کے ذریعے، یعنی عبارت النص کے ذریعے۔ اور عبارت النص کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے جو لکھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا اور میں نے ہلاک کر دیا۔ کہا تو حضور نے فرمایا کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے روزے کی حالت میں قصداً اپنی بیوی سے جو ہے جان بوجھ کر کیا کر لیا، جمع کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام آزاد کر دو۔ اس نے کہا تو میں تو صرف غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، تو فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ اس نے کہا ایک رکھا ہے تو یہ حالت ہوگی، 2 مہینے کے رکھوں گا تو کتنی بار ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو اس نے کہا اس کی بھی مجھے اجازت نہیں، اس کی بھی مجھے طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھہرے رہو۔ پھر اس کے بعد کچھ کھجور کا ٹوکرا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر وہ اس کو تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کس کو ادا کروں، یہ تو میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ تو حضور نے مسکرایا اور فرمایا جا تو ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ کھا لے بیٹھ کر کے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کا پہلا انسان ہے آیا تھا سزا لینے نبی کی بارگاہ میں اور جا رہا ہے انعام لے کر کے۔ تو دیکھیے یہ نبی کریم کے اختیار میں ہے کہ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ کہ پھر حضور نے فرمایا کہ جا تو کھا لے، تیرے گھر والے کھا رہے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ یہ حدیث پاک جو ہے عبارت النص کے ذریعے سے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے جمع کر لے، قصداً جمع کر لے، تو اس پر کیا ہوگا، کفارہ واجب ہوگا۔ اور یہ کس لیے؟ یہ نہیں کہ یہ صحابی تھا یہ اس وجہ سے، بلکہ یہاں کیا لایا گیا، قصداً جان بوجھ کر کے اس نے جو ہے جمع کر لیا تھا روزے میں، لہذا جہاں بھی پر حکم کی علت پائی جائے گی وہاں اس کا حکم مرتب ہوگا۔ لہذا جمع کے ذریعے سے یہ عبارت النص کے ذریعے سمجھ میں آیا۔ حدیث پاک دیکھی ہم نے، عبارت النص کے ذریعے سمجھ میں آیا یہ چیز کہ انسان نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی نے اپنے اختیار سے اس کو اجازت دے دی کہ تو ہی کھا لے۔ اور کھانے پینے کے ذریعے سے جان بوجھ کر اگر کوئی کھا پی لے تو یہ دلالت النص کے ذریعے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہاں پر بھی قصدن ہے وہاں پر بھی قصدن ہے، تو حکم کی علت جو پائی گئی وہ یہاں پر بھی پائی جائے گی، لہذا حکم کیا ہوگا، وہاں پر بھی مرتب ہوگا کہ لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر کے کھا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس پر بھی کیا ہوگا، کفارہ واجب ہوگا۔ تو اب یہاں فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ کفارہ واجب ہوگا نص کی ذریعے سے جمع کی صورت میں، اور کھانے اور پینے کے ذریعے سے کفارہ واجب ہوگا قصداً رمضان میں بدلالت النص، دلالت النص کے طریقے پر۔ والا اعتبار حاصل معنی، اور اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہ ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ حکم جو ہوتا ہے وہ علت پر دائر ہوا کرتا ہے۔ کس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہ علت جب پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، لہذا علت جہاں نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ گویا کہ علت کے ہونے سے حکم پایا جانا ہے، علت نہ ہونے سے حکم کا معدوم ہونا ہے۔ اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے قیلہ کہا گیا کہ یدار الحکم علی تلک العلتی، حکم جو ہوگا وہ دائر ہوگا علت پر، کیا ہوگا،
اس علت پر، نس کی جو علت ہے اس پر حکم دائر ہوگا، لہذا اگر علت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، علت معدوم ہوگی تو حکم بھی معدوم۔ امام قاضی ابو زید نے فرمایا کہ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ والدین کو اف کہنا یہ منع کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس سے علت اعضاء کو دور کرنے کے لیے۔ لہذا کوئی ایسی قوم ہے، اگر کوئی ایسی قوم ہو جو تعفیف کو کرامت کے طور پر سمجھتی ہو، اف کہنا جو ہے کرامتاً سمجھتی ہو، اف کہنا ان کے لیے جو ہو رسوائی نہ ہو، والدین کی ذلت نہ ہوتی ہو، تو ان کے لیے اف کہنا صحیح ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے حکم علت بدل گئی ہے تو حکم بھی بدل جائے گا، اور کیونکہ یہ کہہ چکے ہیں کہ علت بدلنے سے حکم بدلتا ہے، لہذا علت اب یہاں ازا نہیں رہی بلکہ اب علت کیا ہو گئی؟ کرامت ہو گئی، تو حکم بھی بدل جائے گا۔ قال امام قاضی ابو زید، امام قاضی ابو زید نے فرمایا لو ان قوم یعدون التعفیف کرامتا، اگر کوئی قوم ایسی ہو جو تعفیف کو کرامت اور عزت سمجھتی ہو، لا یحرم علیہم التعفیف الابوین، تو والدین کو اف کہنا ان کے لیے حرام نہیں ہوگا۔ ایسی زبان ہو کہیں پر جہاں پر اف کہنا وہاں پر بطور کرامت سمجھا جاتا ہو، آپ کے یہاں اف کہنا اس لیے برا ہے کیونکہ اف میں جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کہاں ہی ایسا لفظ ہو جہاں اف کہنا جس زبان میں کیا سمجھا جاتا ہو؟ بطور کرامت سمجھا جاتا ہو، تو ان کے لیے اف کہنا کیا ہوگا؟ حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک زبان میں کوئی چیز ہوتی ہے غلط ہوتی ہے، کوئی دوسری زبان میں جائے تو اس کا معنی الگ نکلتا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے دنیا زبانوں میں۔ تو اب والدین کے لیے جو ہے اف کہنا یہ حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وہاں علت اعضاء ہو رہی تھی، یہاں علت اعضاء چینج ہو گئی ہے، کس میں؟ کرامت میں، لہذا حکم بھی اب وہ۔ تو کیا یہ اصل یاد رکھنا ہے کہ اگر علت جہاں پائی جائے گی وہاں حکم پایا جائے گا، علت جہاں معدوم ہو جائے گی تو حکم بھی معدوم ہو جائے گا۔ امام ابو زید نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم جو ہے من اہل لسان، جو زبان والوں میں سے جو اف کو یعنی تعفیف کو شمار کرتی ہو کرامت، نہ کہ وہ سمجھتی ہو جو بے عزتی، لا یحرم علیہم التعفیف الابوین، تو والدین کو اف کہنا ان کے لیے حرام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ قلنا فی قولی تعالیٰ، اسی طرح ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں، سب سے پہلے سمجھ لیں اس کو، فرمایا گا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے ندا کی جائے تو کیا ہے؟ وذروا البیع، تو بیع کرنا چھوڑ دو، فسعوا الی ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، کیونکہ انسان جب بیع کرے گا تو وہ مسجد کی طرف آنے سے رکے گا اور اس طرح سے اس کی نماز جمعہ وغیرہ چھوٹ جائے گی، صحیح ہے؟ تو یہاں پر حکم دیا گیا کہ انسان جب بیع میں لگا رہے گا، عاقدین بیع میں لگے رہیں گے تو نماز کی طرف آنے میں تاخیر ہوگی۔ تو یہ کہا گیا کیونکہ حکم کی علت پائی جا رہی تھی یہاں پر کہ نماز کا ترک کرنا، لہذا اس پہ سے بیع کرنا بھی کیا ہوگا؟ درست نہیں ہوگا، لہذا بیع کرنا صحیح نہیں ہوگا، اس ٹائم درست نہیں ہوگا ایسے ٹائم پہ جب ندا کی جائے۔ لیکن جہاں ایک علت ختم ہو جائے، نماز کی طرف تاخیر بھی نہیں ہو رہی ہے، اور تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہاں صحیح ہوگا۔ کیسے؟ دونوں جا رہے ہیں کشتی میں یا سواری میں جا رہے ہیں، اور وہ کشتی جا رہی ہے جامع مسجد کی طرف، اب وہ دونوں ساتھ میں بیع بھی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ حکم کی علت بدل گئی، کیا تھا؟ تاخیر بھی نہیں ہو رہی ہے نماز جامعہ کی مسجد جامع کی طرف جانے میں، اور دونوں عاقدین بیع بھی کر لے رہے ہیں، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ بالکل صحیح ہوگا۔ کیوں منع کیا گیا تھا؟ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کیوں منع کیا گیا تھا؟ کیونکہ مسجد کی طرف جانے میں تاخیر ہو رہی تھی، مانع ہو رہی تھی، رکاوٹ ہو رہی تھی، یہاں وہ مانع رکاوٹ ختم ہو گیا تو حکم بھی بدل گیا، لہذا وہ دونوں درست ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں، اچھا نفس بیع کو ترک کرنا نہیں بلکہ یہ چونکہ چلنے میں حرج ہو رہا تھا نا، حرج ہوتا بھائی بیٹھ کر کے کرتے تو جانے میں دشواری ہوتی، ٹائم نکلتا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے ندا کی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ فَرَضْنَا بَيْعًا، اگر ہم ایسی بیع کو فرض کر لیں، لا يَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنِ عَنِ السَّعِي إِلَى الْجُمْعَةِ، جو عاقدین کو جمعہ کی طرف چلنے سے نہ روکتی ہو، جو عاقدین کو جمعہ کی طرف چلنے سے، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ لا يَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنِ یعنی بائع اور مشتری،
عاقدین کو چلنے سے نہ روکتی ہو جمعہ کی طرف، بیان کانا فی سفینۃ، اس طور پر کہ بائع اور مشتری ایک کشتی میں ہو، تجری الی الجامع، جو جامع مسجد کی طرف جا رہی ہو، لا یکرہ البیع، تو کیا ہوگی؟ بیع مکروہ نہیں ہو۔ مکروہ کیوں ہوئی تھی؟ تاخیر ہو رہی تھی جامع کی طرف، تو وہاں پر حکم کی علت پائی جا رہی تھی، اس لیے حکم تھا۔ یہاں حکم کی علت معدوم ہو گئی تو حکم بھی معدوم ہو جائے گا۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ حکم جو ہے حاشم دیکھیں، حکم جو ہے یہ دائر ہوتا ہے کسی معنی پر وجوداً اور عدماً۔ علت اگر پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، اور علت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ اذا حلف لا یضرب امرأتہ، کسی نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، فمد شعرہا، تو اس نے اس کے بال کو کھینچ لیا، او غدہا، یا اس کو دانت سے کاٹ لیا، او خنقہا، یا اس کے گلا دبا دیا۔ کہہ رہے ہیں یحنسو، تو قسم کھانے والا کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا اور اس نے اس کے بال کو کھینچ لیا، یا اس کے جو ہے دانت سے کاٹ لیا، یا اس کے گلے کو دبا دیا، تو یہ حانس ہو جائے گا۔ اذا کان بوجہ الإعلام، جبکہ یہ تکلیف کے طور پر ہو۔ کیا ہو؟ تکلیف کے طور پر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یضرب یہاں پایا گیا، علت پائی گئی، کیا؟ کیوں؟ سارے کے افعال میں کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے۔ مارنا، یہاں پر بھی مارنا پایا جا رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہاتھ سے نہیں مارا، کھینچا، تکلیف ہوئی، اور تکلیف جہاں پائی گئی تو وہاں حکم بھی پایا جائے گا حانس ہونا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ نہیں مارے گا، لہذا بال کھینچنے میں بھی اصل کیا تھا؟ مارنا۔ وجہ کیا تھی وہاں؟ تکلیف نہیں دوں گا، اور یہاں ان سب میں تکلیف پائی جا رہی ہے، لہذا حکم بھی مرتب ہوگا اور وہ حانس ہو جائے گا۔ کیا ہو؟ جبکہ یہ کس کے طور پر ہو؟ تکلیف کے طور پر ہو۔ لیکن اگر ضرب کی صورت ایسے پائی جائے اور بال کھینچنے کی صورت ملاعبت کے طور پر پائی جائے، کیا پائی جائے؟ بیوی سے کھیلتے ہوئے، بیوی سے کھیلتے ہوئے کر رہا ہے، اب وہ چاہے ہاتھ بھی مارے، بال بھی کھینچے، ادھر گرائے ادھر گرائے، تو وہاں پر کیا ہے؟ نہ ہی حانس ہوگا۔ صحیح ہے؟ ملاعبت بیوی سے کھیلتے ہوئے، بیوی سے کھیلتے ہوئے اگر کام کرتا ہے تو وہاں حانس، اگرچہ وہاں درد ہو رہا ہو لیکن وہاں وہ کیا ہے؟ گلا نہیں، مستی کر رہے بس، تو وہاں پر کیا ہوگی؟ وہاں پر حانس نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو ہے علت بدل گئی، وہاں وہ تکلیف کے مقصد نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ وُجِدَ ضُرْبُ الصُّورَةِ وَمَدُّ الشَّعْرِ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ دُونَ الْإِعْلَامِ، اور اگر ضرب کی صورت اور بال کھینچنے کی صورت پائی جائے عند الملاعبتی، کھیل کے وقت، کیا ہے؟ اور اگر ضرب کی صورت اور بال کھینچنے کی صورت پائی جائے کھیلتے وقت، دون الإعلام، تکلیف کے طور پر نہ ہو، لا یحنسو، تو حانس نہیں ہوگا۔ اور کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ لعدم العلت المقصودہ، علت مقصودہ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ الإعلام والإيذاء، اور وہ کیا ہے؟ تکلیف دینا اور پریشان میں ڈالنا، اور یہاں وہ ہے نہیں مقصد، اس لیے بیوی بھی برا نہیں مانتی، اس لیے بیوی برا نہیں مانتی اس وقت میں، تو اس لیے پتہ چلا کہ یہاں علت ختم ہو چکی ہے۔ جب علت ختم ہو چکی ہے تو حکم بھی ختم ہو جائے گا اور وہ حانس نہیں ہوگا۔ اب اگر چاہے ایک دو ہاتھ بھی لگا دے تو وہاں پر وہ دونوں میں لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ چلیں، ومن حلف لا یضرب فلانۃ، اگر کسی نے یہ کہا کہ فلاں کو نہیں مارے گا، کیا ہے؟ دیکھیں ساری صورتیں کون سی ہو رہی ہیں؟ جہاں علت نہیں پائی جا رہی ہے تو وہاں پر اگر کسی نے کہا کہ میں نہیں مارے گا فلاں کو، فَحَضَرَبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، تو اس نے اس کو جب مارا کس کے بعد؟ مرنے کے بعد مارا، لا یحنسو، تو وہ حانس نہیں ہوگا، لِانْعِدَامِ معنی ضرب، کیونکہ ضرب کے معنی کے فوت ہونے کی وجہ سے، وہ الإعلام، اور وہ تکلیف دینا۔ ابھی آپ کا ذہن میں آتا ہو، خلاف پیش کر رہا ہوں کہ کیا ہے؟ کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کو نہیں مارے گا، کیا ہے؟ فلاں کو نہیں مارے گا، اور اس نے کیا ہے؟ قسم کھانے والے نے اس کو اس کے مرنے کے بعد مارا، تو کہہ رہے ہیں قسم کھانے والا حانس نہیں ہوگا، لِانْعِدَامِ معنی ضرب، کیونکہ ضرب کے معنی کے فوت ہونے کی وجہ سے، وہ الإعلام، اور وہ تکلیف دینا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی لا یتکلم فلانۃ، کہ فلاں سے بات نہیں کرے گا، فکلمہ بعد موتہ، پھر اس نے اس سے بات کی اس کے مرنے کے بعد، لا یحنسو، تو وہ حانس نہیں ہوگا، لعدم الافہام، کیا ہے؟
افہام کے جو ہے سمجھنے کے لیے، سمجھیں اور سمجھانے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ حدیث پاک میں آیا کہ بندوں کو تکلیف ہوتی ہے اور بندوں کو عذاب بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح آیا کہ جو ہے مردہ جو ہے بندوں کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح یہ بھی ہے کہ بندوں کو تکلیف ہوتی ہے جس سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ چیز ہے، لیکن یہ جو قسم کھانے کی جو بنیاد ہے وہ عرف پر ہے۔ کیا یہ ہے؟ اور عرف عام میں جو ہے مردہ جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی، نہ وہ سمجھتا ہے، اگرچہ شریعت کے طور پر یہ اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، عذاب بھی ہوتا ہے، تو کیا ہے؟ اسی وجہ سے اس کو شرعی طور پر نرمی کے ساتھ غسل دینے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کا سمجھنا اور سمجھانا ایسے کلمات کے ذریعے ہے جو بندوں کے درمیان جن کا تلفظ ہوتا ہے، وہ مراد ہے عرف عام میں۔ یہاں وہ مراد نہیں ہے کہ بندہ سمجھتا ہے، لیکن سننا، وہ مرنے والا جو ہے سنتا تو ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو یہاں جب عرف عام میں جو کہا جاتا ہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے عرف عام میں زندہ ہونے کی حالت میں۔ اسی طرح میں فلاں کو نہیں ماروں گا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے عرف عام میں جبکہ وہ زندہ ہے۔ مرنے کے بعد کا تصور جو ہے عرف عام میں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں عرف کا اعتبار کرتے ہوئے، حالانکہ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے سنتے بھی ہیں مردے اور ان کو تکلیف بھی ہے، لیکن عرف میں جو یہ معنی کس پر محمول ہوگا قسم کھانا؟ عرف میں یہ اس پر کہ مردے کو تکلیف نہیں ہوتی اور مردہ جو ہے نہ سنتا ہے سمجھتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ حانث نہیں ہوگا۔ اسی طرح قسم کھائی کہ فلاں سے بات نہیں کرے گا، فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، پھر اس نے اس سے بات کی اس کے مرنے کے بعد، لَا يَحْنَسُ لِعَدَمِ الْإِفْهَامِ، یہ کہ حانث نہیں ہوگا سمجھنے سمجھانے کی نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ خطاب جو ہے یہ زندوں کی شرائط میں سے کتنے سے ہے؟ اس لیے کہ یہی جو ہے حس کرنے کا اور ادراک کرنے کا یہ سبب ہے، اور مردے کے اندر اس چیز کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چلیں اس کے بعد جو ہے مچھلی کھانے کا مسئلہ آ رہا ہے وہ آگے، کہ ہم نے کہا حکم دائر ہوتا ہے علت پر، لہذا علت فوت ہو جائے گی تو حکم بھی فوت ہو جائے گا، کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو لہذا اگر وہ مچھلی کھا لے، مچھلی کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا، مچھلی کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ لحم جو ہے یہ جو انسان جو عالم لغت ہے، جو وضع کو جاننے والا ہے، وہ پہلے ہی سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد قسم کھانے سے مراد وہ ہے جو خون سے پیدا ہوتا ہو، اس چیزوں کو کھانے سے منع کرنا ہے جو خون سے پیدا ہوتی ہیں، اور جو ہے مچھلی کے اندر اور ٹڈی کے اندر خون نہیں ہوتا، مچھلی کے اندر اور ٹڈی کے اندر خون نہیں ہوتا۔ خون کی پہچان یہ ہے کہ جب زمین پر ڈالو تو وہ کالا ہو جاتا ہے، خون پر زمین ڈالیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے، اور مچھلی کے اندر خون اگر اس کو ڈالیں تو وہ سفید پڑ جاتا ہے، دھوپ میں ڈالیں تو یہ پہچان ہے اس کے اندر۔ لہٰذا یہ جو ہے ان کے اندر جو ہے اس نے کیا کہنے کا مقصد کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور گوشت سے مراد یہ لحم، یہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو گوشت خون سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی دموی چیزیں، اور مچھلی جو ہے ٹڈی ہے ان کے اندر خون نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی انسان خنزیر کھا لے یا انسان کو کھا لے تو حانث ہو جائے گا، کیونکہ یہ ان کے اندر گوشت جو پیدا ہوتے ہیں وہ خون سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ گوشت اس پر ابھارنے والی جو قسم پر ابھارنے والی چیز وہ کون سی ہے؟ ان چیزوں سے بچنا ہے جو خون سے پیدا ہوتی ہیں، لہذا مچھلی جو ہے اس کے اندر خون نہیں ہوتا، ٹڈی کے اندر خون نہیں ہوتا، علت ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو جائے گا حانث ہونے کا۔ یہ مسئلہ سمجھا دیا، اس کو وضاحت ترجمہ بعد میں کر دیں گے۔ ترجمہ آ گیا حضرت؟ آ گئے ثم دلالت النص، یہی سے تھا، پھر دلالت النص حتیٰ یہاں تک کہ یہاں سے اس کے ذریعے سے سزاؤں کا ثابت کرنا صحیح ہوگا۔ دلالت النص کے ذریعے ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ کفارہ واجب ہے جمع کے ذریعے، دلالت عبارت النص کے ذریعے، اور کھانے پینے سے جو ہے کفارہ واجب ہوگا دلالت النص کے ذریعے سے۔ اور اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہا گیا کہ حکم جو ہوگا دائر ہوگا اس علت پر۔ قاضی امام قاضی ابو زید نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم جو ہے تعفیف کو بطور کرامت شمار کرتے ہوں تو ان کے لیے جو ہے والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کی ندا کی جائے
ولو فرضنا بیان، اگر ہم کوئی ایسی بے کو فرض کریں جو عاقدین کو جمعے کی طرف جانے سے نہ روکتی ہو، اس طور پر کہ وہ دونوں ایک کشتی میں ہوں، تو جامع مسجد کی طرف جو چل رہی ہو تو بے کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ حکم علت پر دائر ہوتا ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا اور اس نے اس کے بال کو کھینچا یا اس کو کاٹ لیا دانت سے یا اس کے گلا گھونٹ دیا تو وہ حانث ہو جائے گا، جبکہ یہ ساری صورتیں تکلیف کے طور پر ہوں۔ اور اگر مارنے کی صورت یا بال کو کھینچنے کی صورت کھیل کود کے طور پر، ہنسی مذاق کے طور پر، کھیل کے طور پر پائی جائیں، دون الاعلام تکلیف کے طور پر نہ پائی جائیں تو حانث۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کو نہیں مارے گا تو اس نے مارا اس کے مرنے کے بعد تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ ضرب کے معنی کے فوت ہونے کی وجہ سے، اور وہ ہوا الاعلام، اور وہ تکلیف ہے۔ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں سے بات نہیں کرے گا تو اس نے بات کی اس کے مرنے کے بعد تو وہ حانث نہیں ہوگا، افہام کے معنی فوت ہونے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔